بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، امریکہ میں مقیم ایک بہت مصروف دوست، انہوں نے فون کر کے پوچھا مجھے 2 منٹ میں صرف یہ بتا دو یہ طالبان ٹی ٹی پی کون ہے اور ان سے جھگڑا کیا ہے پاکستان کا، یا افغانستان سے جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ 2 منٹ میں بتا دو۔ جاننا سب چاہتے ہیں، ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 2007 میں مذہبی انتہا پسند ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، جن کو پاکستان کی فوج نے ہی ان کو پالا پوسا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور ملینز آف ڈالر عرب دنیا سے لے کے جرنیل کھا گئے۔ کچھ جرنیل ایسے ہیں ان کی 7 پشتیں وہ رقم کھائیں گی، انہوں نے خوب پیسے کھائے اس پہ اور ان کو ٹرین کیا۔ اچھا، یہ ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہیں، بیت اللہ مسعود غالباً اس کا پہلے جو چیف تھے ان کا نام تھا، وہ نور ولی مسعود اب ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مار دیا، ابھی تک کنفرم نہیں ہے، مجھے تو کنفرم نہیں ہے کہ مار دیا یا نہیں۔ پر یہ لوگ افغانستان اور پاکستان کی بارڈر آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہے؟ کہتے ہیں اراؤنڈ 1500 کلومیٹر، اتنی لمبی وہ ہے۔ اس کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں بارڈر کے دونوں طرف، یہ وہاں چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے یہ رہتے ہیں، جن کو آپ ٹی ٹی پی معاف کیجیے گا، ٹی ٹی پی کہہ رہے ہیں، ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان۔ جی اچھا، یہ اب آج کل ہندوستان سے پیسہ پکڑتے ہیں، لیتے ہیں اور پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں۔ اچھا، ان کے ڈفرنسز کیا ہیں؟ وہی کہتے ہیں شریعہ نافذ کرو۔ یار ان سے پوچھو یہ کون سا اسلام ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم بھارت سے پیسے لے کے پاکستان کے معصوم عوام کی جانوں سے کھیلو، اور اس طرح سے شریعہ نافذ ہوتی ہے؟ تم اتنے اسلام پسند ہو تو غزہ کیوں نہیں چلے گئے ہیں؟ کشمیر کیوں نہیں گئے؟ وہاں کہیں نہیں، یہاں پر بس ان کی عیش ہے۔ اچھا، پھر پاکستانی فوج جو ہے اس کے اپنے کچھ عزائم ہیں قومی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ، کہ وہ ان کو مکمل خاتمہ بھی نہیں کرتی۔ ان سے بہت سارے فائدے اٹھائے ہیں ہمارے جرنیلوں نے، اور اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ جلدی سے بات کریں گے اور پھر سہیل آفریدی کی طرف چلیں گے۔ اچھا دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمران خان کے دور میں بھی یہ لوگ موجود تھے، لیکن حالات بالکل اتنے خراب نہیں تھے۔ کیوں؟ عمران خان جو ہے وہ پرابلم سولور ہے، وہ کہتا ہے کہ مسئلے کا حل ڈھونڈو۔ یہ قبضہ گروپ ہیں، یہ صرف اپنا اقتدار کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، باقی علم و حکمت کی باتوں سے بالکل ہی پیدل ہیں۔ اچھا، اس نے مذاکرات کے ذریعے ان کو انگیج کیا اور یہی طریقہ ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کنونشنل وار ان سے جیت جائیں، افغانستان سے جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یار کیا امن قائم ہو جائے گا؟ امن قائم نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس ایئر فورس ہے نا، ان کے پاس ایئر فورس ہی نہیں ہے، تو یقیناً آپ جیت جائیں گے۔ لیکن یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ آپ اپنے بھائی سے ہی جیت جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی اس جنگ کو روکو، امن قائم کرو۔ تم جنگ جیت بھی جاؤ تو امن قائم نہیں ہوگا، اگر کل یہ زدم زدہ چل گئی تو وہ پورے ملک پاکستان میں خودکش حملہ آور بھیج سکتے ہیں، اور کراچی، لاہور، اسلام آباد، ہر شہر میں ان کے لوگ پہنچ کے آپ کو دھماکے کرتے رہیں گے، اور آپ کے جو معصوم عوام ہیں وہ مرتے رہیں گے۔ وہ ایکچولی بھارت کے بڑے دوست ہیں آج کل۔ بھارت پیسہ لگاتا ہے، بھارت پیسہ بھیجتا ہے نا، تو وہ ایک دفعہ ایک بڑے کسی طالبانی پاکستانی لیڈر نے کہا تھا تم کیا پیسے دو گے، وہ تو اتنے ملین دیتا ہے، وہ بڑی بڑی رقم دیتا ہے، اور یہ اس کی خواہش ہے کہ پاکستان انگیج رہے، مسلسل دہشت گردی رہے پاکستان میں۔ اور آج مودی جی فرما رہے تھے کہ یہ یدھ بند کر دو بھیا۔ دیکھیے متقی صاحب ابھی گئے تھے بھارت، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کیا کیا گیا؟ ان کو چابی بھری گئی، وہ یہی چابی ہے کہ بس پاکستان سے تم لڑو، پاکستان سے تم اس کو بزی رکھو، پاکستان کے بخیے ادھیڑتے رہو تم۔
یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی پالیسی ہے. اوپر تو وہ یہی بیان دیں گے مودی صاحب کی طرح کہ بھیا یدھ بند کر دو، ہے نا. یہ سندور جو ہے نا، ان کا سندور اب ہمیشہ جاری رہے گا، پہلے سے جاری، آج بھی وہ جاری رکھیں گے. لیکن اب اس وقت پوری مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ بھائی فوراً کوئی ایک ایسا بندہ سعودی عرب سے آنا چاہیے تھا جو جا کے ان سے فوری مذاکرات کرے. ہم سے تو معاہدہ یہ کیا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ایسے ہوگا جیسے سعودیہ پہ حملہ ہو گیا. یہاں تو کچھ بھی نہیں آپ نے کیا، صرف ایک اسٹیٹمنٹ دیا. چاہیے کہ فوراً سفیر بھیجیں، اور دونوں برادر ممالک ہیں یار. دیکھیے یہ ایک بات کا مجھے دکھ ہے افغانیوں کی طرف سے، یار احسان فراموشی نہیں کرو. پاکستان غریب ملک ہے، خود کتنے لوگوں کو پناہ دیتا ہے. ہاں میں مانتا ہوں تمہارے پناہ لینے پہ وہ پیسے بھی باہر سے لے کے کھا جاتا ہے، میں مانتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا. لیکن یار اس کے باوجود بھی جو عوام ہے نا پاکستان کی، یار وہ تو آپ سے محبت کرتی ہے. آج متقی صاحب نے بھی یہ کہا، امیر متقی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ افغانیوں سے محبت کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں ان کے اسی بیان کو زیادہ پورٹرے کروں گا. نیگیٹو یا جھگڑا کرنے والی چیزیں جو ہے ان کو سامنے نہیں لانا چاہیے. وہ چیزیں سامنے لانی چاہیے جہاں پر ایک امن قائم ہو سکے. یہ پاکستان کے حق میں ہے، پوری عالم اسلام کے حق میں، پوری دنیا کے حق میں، اور ایسا ہونا چاہیے. اچھا دیکھیے صاحب، میں یہ چاہتا ہوں، ہونا یہ چاہیے، میرے کیا چاہنا، ہونا یہ چاہیے کہ عاصم منیر صاحب کو، شہباز شریف کو، اس تمام معاملے کو اسمبلی میں جیسے ٹوٹی پھوٹی جھوٹی سچی جیسی بھی پارلیمنٹ ہے اس میں ڈسکس کریں، پوری قوم کو اعتماد میں لیں، اور کے پی کی جو صوبائی حکومت ہے فوری طور پہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب اس میں رکاوٹ نہیں کریں، اور صوبائی اسمبلی کے پی کے جو ہے اس سے بھی جا کے مشورہ کریں، ان کو ٹوٹل کانفیڈنس ملے. اس وقت ایک دوسرے کے اختلافات کو بالکل بھلا کر، بالکل بالکل زیرو پوائنٹ پہ لا کر اس چیز کا مقابلہ کریں تاکہ ہم امن کی طرف بڑھیں. یہ علاج ایسا ہونا چاہیے. یہ پوائنٹ آپ بھی اٹھائیے گا. اچھا اب آئیے صاحب سہیل آفریدی کی طرف. وہاں پہ کچھ بڑی اہم پوائنٹس انہوں نے کہے ہیں، اور وہاں سے ان کا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا آدمی ہے، وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. انتہائی ذہین آدمی، بالکل صحیح آدمی. اچھا صاحب، انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے 3 پوائنٹس ایسے کہے ہیں، اور ان کا طرز تخاطب جو تھا، ان کی باڈی لینگویج جو تھی، ان کا لہجہ جو تھا، بعض اوقات لہجہ الفاظ اور معنی سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے. ان کے 3 پوائنٹ جو تھے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے تھے، وہ پاکستان کی فوج سے تصادم نہیں چاہتے، وہ ملک کو اور صوبے کو یکجا رکھنا چاہتے ہیں، وہ پوری قوم کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اچھا وہ 3 پوائنٹس کیا ہیں؟ پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ جو عاصم منیر سے یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جعلی حکومت ہے آپ اس کے پیچھے سے ہٹ جائیے، اور ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے. پوائنٹ نمبر 2، عدلیہ کو آپ آزاد کر دیں، اس کو ڈکٹیٹ نہ کرائیں کہ یہ فیصلہ دو، یہ فیصلہ نہ دو. پوائنٹ نمبر 3، انتظامیہ کو روکیے کہ وہ لوگوں میں خوف پیدا نہ کرے، لوگوں کو پکڑ دھکڑ جو کرتی ہے اور لے جا کے زبردستی بند کر دینا، یہ بدماشی غنڈہ گردی بند کر دیجیے. تو یہ تینوں بہت ہی بیسک باتیں ہیں، بیسک مطالبات ہیں، اور یہی سلوشن ہے ان میں. اب ان کو نہ ماننا جو ہوگا تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کیا کہ کسی کے سچے اور اصل مطالبات نہ مان کر اس کو علیحدگی کی طرف دھکا دیا ہے. ہم نے اس کے ثبوت موجود ہیں. تو اس اسٹیج پہ جب ایک بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ہم آئین میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے، پاکستان کے آئین کی حفاظت ہم کریں گے، وہ کہتا ہے پاکستان کی حفاظت ہم کریں گے، آپ راہ سے ہٹ جائیے. یعنی دوسرے معنوں میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی فائٹ پاکستان کی فوج سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی بغاوت نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی نفرت یا تعصب یا تمہارے ساتھ کوئی دشمنی جنرلوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. صرف یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ایک سائٹ پہ کھڑے ہو جائیے اور آئین کے مطابق
پاکستان کو چلنے دیجیے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں، اس میں حکمت ہے، اسی میں پاکستان کا بچاؤ ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذمہ دار آپ ہوں گے. اچھا صاحب دیکھیے، جرنیلوں کو چاہیے کہ وہ یہ بات سوچیں کہ وہ کب تک پاکستان کو کرپٹ ترین سرٹیفائیڈ کرپٹ، جن کو میں کہتا ہوں نون اور پی پی پی، ان کے ساتھ ملک کو اس طرح ادھیڑتے رہیں گے. کب تک؟ کہیں کوئی بہتری نہیں ہے، ان کے ساتھ سفر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا لوگ دیکھیے، عمران کا میں نے پہلے کہا نا آپ سے، وہ ہر مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے اور ڈائریکشن دینا چاہتا ہے. اس مرتبہ اس نے ایک ایسی ڈائریکشن دے دی ہے ملک میں کہ جو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل سنوار دے گی. ہم اگر یکجا ہو جائیں اور اس مورثی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں. دیکھیے، ایک خیبر ایجنسی، ایک چھوٹے سے ریموٹ ایریا سے آج ایک وزیر اعلیٰ بنے گا کے پی کا، کل انشاءاللہ کسی چھوٹے سے علاقے سے، چاہے وہ سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو. میں چاہتا ہوں بلوچستان کا ہو نیکسٹ، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے. تو یہ طریقہ کامیابی کا طریقہ ہے، یہ صحیح ڈائریکشن ہے. اور یہ مورثی میرا چچا، میرا باپ، میرا دادا، میرا نانا نانی، اٹھا کے پھینکو اس لوگوں کو باہر. انف از انف. عمران یہی چاہتا ہے، عوام بھی یہ چاہتی ہے. اب یہ سہیل آفریدی جو ہے، ایک ذہین نوجوان سامنے آیا ہے. اس کی یہ دیکھیے، اس سے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ کی پالیسی کیا ہوگی. ذرا دیکھیے کتنا تیز دماغ کا ہے یہ بندہ. کہنے لگا کون سی پالیسی؟ تو اس نے کہا بلینکٹ پالیسی اوور آل. تو کہنے لگا وہ پالیسی تو میں فلور آف دا ہاؤس پہ ہی آ کر بتاؤں گا، اس سے پہلے نہیں بتاؤں گا. بڑا ذہین تیز دماغ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں کو جو وفادار ہوں پاکستان سے، اپنے نظریے سے، اپنی لیڈرشپ سے، پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں، ان کو سامنے لانا چاہیے. اس مورثی سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے، ہر سوسائٹی ایسے مرحلوں سے گزرتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ابراہم لنکن جو تھے وہ کہاں سے تھے؟ چھوٹی سا شہر تھا، ہاں کینٹکی، ٹھیک ہے. اب آپ پوچھئے کینٹکی آج سے اتنا عرصہ پہلے کتنا پسماندہ علاقہ تھا. ارے ابھی کی دیکھ لیجئے، بل کلنٹن کہاں سے تھے؟ آرکنساس سے. ایسی چھوٹی چھوٹی جگہ سے لوگ نکلے، ان کو لوگوں نے موقع دیا ہے اور ان لوگوں نے تاریخی کارنامے انجام دیے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام ہر شہر میں، ہر شہر سے سہیل آفریدی کو سپورٹ کرو. اس سوچ کو سپورٹ کرو گے تم. کس سوچ کو؟ کہ مورثی سیاست، دیٹس اٹ، ٹرن آف دا لائٹ، پارٹی از اوور. آپ کی پارٹی ختم ہو گئی ہے. اب ہمارے میڈیوکر نچلے طبقے کے لوگ، ہم سب مل کر آگے بڑھیں گے. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو سپورٹ کرو. اگر آپ اس لوٹ مار کرنے والے طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے دل میں پاکستان کی محبت ہے، تو دیکھو زندگی چند دن کی ہوتی ہے. پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے تم اندر اس کی حمایت ضرور کرنا. سہیل آفریدی کی جتنی زیادہ تم حمایت کرو گے نا، اتنا زیادہ اس کے لیے پازیٹیو رہنا آسان ہوگا، آگے بڑھنا آسان ہوگا. اور جتنی تم آبسٹیکل اس کی راہ میں رکھو گے، وہ پاکستان کو ادھیڑنے کا کام ہوگا. وہ کام مت کرنا. آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.